موضوع الدرس في أحوال القيامة ونفخ الصور سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منهم خافية. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں ایک دفعہ پھونکنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھایا جائے گا زمینوں کو اور پہاڑوں کو، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بس اس دن قیامت قائم. اسی پہ الحمدللہ درس سابقہ میں نے عرض کیا تھا کہ راجح قول یہ ہے کہ نفختین ہیں، دو نفخے ہوں گے. پہلا نفخہ جو ہے اس کا نفخۃ الصاعق کہا جاتا ہے، اور دوسرا نفخہ جو ہے وہ نفخۃ البعث ہے. یعنی اس میں پہلے نفخے میں، اچھا یاد رکھیں، صاعقہ کا معنی بے ہوش بھی آتا ہے اور صاعقہ کا معنی موت بھی آتا ہے. اسی لیے کہ یہاں جو قرآن مقدس نے فرمایا ہے وہ یہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. تو جب سور پھونکا جائے گا، صاعقہ من فی السماوات، جو آسمانوں میں جو زمین سب پہ ختم، سب پہ موت آ گئی. ہاں مگر جس کو اللہ چاہے، جیسے قرآن پاک کہتا ہے کل من علیہا فان، جو چیز بھی ہے سب قابل فنا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی ہے، جو دائم ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جس میں کوئی فنا نہیں. اسی طرح قرآن کہتا ہے کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، اللہ کی ذات ہی باقی. ایک تو یہ سمجھ لیں کہ فنا کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی یا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی اور صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی. یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے قابل ہلاک ہے، یعنی اللہ ہلاک کرنا چاہے قابل فنا ہے. اللہ فنا ورنہ جنت پہ فنا نہیں آئے گی، جنت تو باقی رہے گی. اور کتنی بڑی جنت ہے، جنت ارضها السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو بچھا دیا جائے تو یہ ایک ارض بنے گا. طول کا علم تو اللہ کو، اتنی بڑی جنت، اس پہ فنا نہیں آئے گی. عرش پہ فنا نہیں آئے گی،
اچھا، جنت کے اندر جو اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، اسباب ہیں، اشیاء، سب پہ فنا نہیں آئے گی، وہ باقی رہیں گے۔ اسی طرح اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیسے روح ہے، روح پہ تو کوئی فنا نہیں آئے گی، روح اللہ نے عالم ارواح میں پیدا کیا، اس کے بعد پھر ہر انسان کا، ہر جاندار کا روح ہے، پھر مرنے کے بعد جو ابرار ہیں ان کا روح علیین میں ہے، جو کفار ہیں ان کا روح سجین میں ہے، پھر جب بعث کا دن ہوگا تو روح اپنے اپنے جسد میں آ جائیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر جگہ قرآن نے فرمایا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے اس کو ہلاک نہیں کریں گے، جس کو اللہ چاہے اس پہ فنا نہیں آئے گی۔ اب اسی طرح یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ لفظ آتے ہیں نا صاعقہ، صاعقہ کا معنی بے ہوشی بھی ہے، کیونکہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول من یفیکو، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، صاعقہ کہتے ہیں بے ہوشی کو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جب میں ہوش میں آؤں گا فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے کہ لم یصعق او افاق قبلی، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں۔ اب یہ حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش پکڑ کے مجھ سے پہلے کھڑے ہیں، اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام پہ بالکل وہ قیامت والی نفخ صور کے بعد جو بے ہوشی آنی ہے وہ نہیں آئی، یا آئی اور مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، اور خاص طور پہ اپنے پیارے جو بندے ہیں ان کو بڑی شان کا بدلہ دیتے ہیں، چونکہ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، جب کہا تھا نا کہ میرا اللہ مجھے اپنی زیارت نصیب فرمائے، رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا۔ تو یہاں موت تو نہیں ہے نا کہ جب اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، میرا اللہ میری توبہ ہے، میں پھر سوال نہیں کروں گا کہ جو چیز میری طاقت سے باہر ہے تو مجھے نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ تو چونکہ وہ دنیا میں ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا یا تو اللہ ان کو وہ بدلہ دیں گے کہ ان پر یہ بے ہوشی نہیں آئے گی، چونکہ وہ دنیا میں بے ہوشی بھگت چکے ہیں۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جب لوگ اٹھیں گے قبروں سے، سب سے پہلے جنت کا جوڑا جو ہے، لباس جو ہے، لباس جن فاخرہ جو ہے، وہ ابا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اور فرمایا قیامت والے دن جب سب لوگ کھڑے ہوں گے،
اپنے اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے تو فرمایا سب سے پہلے وہ جنت کا لباس حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ اچھا، صحابہ نے پوچھا کب لگے یا رسول اللہ؟ ضرور آپ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا؟ ہاں، مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا، کیونکہ دنیا میں اللہ کی توحید کے لیے ان کا لباس اتار کے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ آج اللہ بدلہ دیں گے کہ سارے کھڑے رہو، پہلے میرا ابراہیم لباس پہنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ بدلہ دیں گے۔ اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بدلہ دیا، اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بھئی اگر انبیاء پہ موت آ گئی تو وہ تو بے شک آ گئی ہے، لیکن اس کے بعد اگر حیات نہیں تھی تو پھر بے ہوش ہونے کا کیا معنی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے ملکوں میں تو ایسے مسائل پہ یعنی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دنیا اپنا علم، اپنا فکر، اپنی علمی طاقت ساری اسی پہ لگا رہے ہیں۔ کوئی انبیاء کی موت ثابت کر رہا ہے اور کوئی انبیاء کی حیات ثابت کر رہا ہے، اور کوئی انبیاء کا سما ثابت کر رہا ہے اور کوئی عدم سما ثابت کر، اسی بات پہ لڑ رہے ہیں۔ کچھ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ انبیاء موت کے بعد سنتے ہیں یا نہیں سنتے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب لوگ عذاب قبر کے بھی منکر ہو گئے کہ جب کچھ بھی نہیں ہے تو عذاب کس پہ ہوگا؟ اب لوگ قبر کے بھی منکر ہو گئے، انہوں نے کہا یہ قبر شبر ہے ہی نہیں، قبر تو روح کے لیے ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دونوں طرف سے اتنا افراط و تفریط ہو گئی ہے کہ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا سَيَهْلِكُ فِيَّ فِئَتَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَمُبْغِضٌ مُفْرِط، آپ نے فرمایا میرے بارے میں دو جماعتیں برباد ہو جائیں گی، ایک میری محبت میں بڑھ جائیں گے، مجھے مولا علی اور خدا بنا لیں گے، اور ایک میری دشمنی میں بڑھ جائیں گے، خوارج اور نواصب جو ہے مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے۔ دونوں جماعتیں برباد ہو جائیں گی، حق پر صرف وہی جماعت رہے گی جو اعتدال پہ ہے، جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، داماد نبی محمد مصطفیٰ مانتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا مانتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو انسان مانتے ہیں، ان کو ابو الحسن والحسین مانتے ہیں، اور ان کی شان اور قرابت نبی کے قائل ہیں، وہی لوگ بچیں گے۔ جو بغض میں آ گئے وہ بھی ہلاک ہو گئے، جو محبت میں بڑھ گئے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح یاد رکھ لو کہ حیات کا جو مسئلہ آج کل جھگڑا ہے، سما کا جو مسئلہ آج کل جھگڑا ہے، اس میں بھی یہی مصیبت ہے کہ لوگ افراط و تفریط میں پڑ گئے۔ بعض لوگ اتنے انبیاء کی حیات کے قائل ہو گئے، انہوں نے کہا انبیاء جہاں چاہیں تشریف لے آتے ہیں۔ بعض لوگ اتنا آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا انبیاء کی ایسی حیات ہے کہ ان کی ازواج مطہرات بھی قبروں میں ان کے پاس پیش کی جاتی ہیں، اور بعض لوگ جو ہے دوسری جانب اتنا بڑھ گئے، انہوں نے کہا انبیاء مر گئے، بس ختم ہو گئی، مٹی ہو گئے، ان کا کوئی نہ وجود باقی ہے اور نہ ان کا کوئی جسد باقی ہے اور نہ وہ کوئی سنتے ہیں۔ دونوں پٹڑی سے اتر گئے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ دونوں کو ہدایت دے، اور دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں مسائل کی سمجھ دے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم آخرت۔ عالم دنیا کے بعد جو عالم ہے یہ غیب کے عالم ہے، مغیبات سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ان میں جتنا قرآن و حدیث میں ہے اس پہ ہمارا ایمان، اور جو چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں اس میں بلا وجہ اپنے آپ کو جھگڑے میں ڈال کے اپنے آپ کو ایمان سے نہ نکالیں، ایسا نہ ہو کہ ایمان ہی ختم ہو جائے۔ اور تیسری بات یاد رکھیں، یہ تو پوچھا جائے گا قبر میں کہ من ربک، تیرا رب کون، ما دینک، تیرا دین کیا ہے،
ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ تو پوچھا جائے گا، یہ تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انبیاء سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، عام مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، مرنے کے بعد یہی دنیا والی قبر ہوتی ہے یا عالم ارواح میں قبریں ہوتی ہیں، یہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ تو جو سوال ہم سے پوچھا ہی نہ جائے اس میں ہم لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو کافر بنا ڈالیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن المبارک کی خدمت میں۔ یہ عبداللہ ابن المبارک جو ہے نا، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، بہت بڑا آدمی، امام بخاری کا بھی استاد ہے رحمت اللہ علیہم۔ اس نے آ کے پوچھا کہ حضرت یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یزید کو کیا سمجھیں کہ وہ لعنتی ہے یا وہ یزید جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ ہے، ہم کیا سمجھیں، کیا عقیدہ رکھیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، جب اللہ نے ہمیں اس وقت سے اس واقعے سے محفوظ رکھا ہے تو اب بلا وجہ رائے دے کر اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو؟ ہم نہیں تھے اس وقت، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، نہ ہم کربلا میں تھے، نہ ہم حضرت حسین کے ساتھ تھے، نہ ہم ابن زیاد کے ساتھ تھے، تو اللہ نے ہمیں اس واقعے سے دور رکھا ہے، جب دور رکھا ہے تو ہم اپنی رائے کیوں دیں؟ یہ معاملات ہیں اللہ کے سپرد ہو گئے۔ اور پھر حضرت حسین اور یزید کی آپس میں قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے، علی داماد ہے، معاویہ حضور کا سالہ ہے، حضرت معاویہ کی بہن حضور کی بیوی ہے، اور حضرت علی کے گھر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، وہ تو رشتہ دار ہیں آپس میں، انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، وہ ہم کیا قیامت میں جواب دیں گے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس میں بلا وجہ اپنے آپ کو پھنسائیں؟ بس چھوڑ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں معاملہ۔ اس نے ظلم کیا ہے، اللہ جزا دے گا، اگر وہ بری الذمہ ہے اللہ اس کو بری کر دیں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے مسائل میں اپنے آپ کو ڈالیں جن کے بارے میں نہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے نہ ہمیں حضور پاک نے حکم دیا ہے؟ جتنا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، آمنا، قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ بھئی مرنے کے بعد عالم برزخ جو ہے اس کے اندر عذاب شروع ہو جاتا ہے، ورنہ عذاب قبر ہے۔ اور اسی لیے ائمہ اربعہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، عذاب قبر حق ہے اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تو یہی قبریں ہیں، عالم ارواح والی قبریں تھوڑی ہیں۔ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، تو یہی قبر ہے۔ حضور قبروں پہ کھڑے ہیں اور فرمایا اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہی دنیا کی قبر تھی، عالم برزخ میں، عالم ارواح میں قبر تھی۔ اور یاد رکھو کہ جہاں تک ہے موت کا تعلق، ایک مسئلہ سمجھ لو، موت برحق ہے، سب پہ موت نے آنا ہے، انبیاء پہ بھی موت نے آنا ہے، اور سب انبیاء پہ موت آئی ہے، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ بھی موت آئی۔ جو موت کا انکار کرے وہ تو قرآن کا منکر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی بھی ایک رسول ہے، آپ سے پہلے رسول گزرے ہیں، ان پر بھی موت آ گئی۔
اور سب سے بڑا عاشق جو ہے اور سب سے بڑا جان نثار جو ہے، سب سے بڑا جو یار ہے، صاحب مزار ہے اور صاحب غار ہے، حضور کی وفات کے بعد سب سے پہلا خطبہ سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اور منبر پہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ فرمایا لوگوں اگر تم حضور محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے، حضور پہ موت آ گئی۔ وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ذات جو زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یاد رکھو انبیاء پہ موت برحق ہے، لیکن موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کے جسد مبارک جو ہیں ان کو قبر میں محفوظ رکھتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجساد کو، جسد مبارک کو حرام کر دیا ہے۔ زمین کو طاقت نہیں کہ وہ پیغمبر کے جسے کو چھیڑ سکے، محفوظ ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے پھر ان کا روح کا تعلق جو ہے وہ بھی انبیاء سے جوڑ دیا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہتے ہیں جی معجزہ ہے۔ چلو معجزہ تو حضور کا دیکھنا ہے نا، اصل تو نماز موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضور پاک نے بھی فرما دیا کہ جو آدمی مجھ پر دور سے درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہے، وہ فرشتے مجھے درود پہنچاتے ہیں باقاعدہ، یعنی فرشت بن کے گویا کہ آتی ہے کہ فلاں امتی نے اتنا درود پڑھا ہے، فلاں امتی نے اتنا درود پڑھا ہے۔ اور فرمایا جو میرے روضہ مبارک پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور سامنے آ کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ میں سنتا ہوں۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے۔ تو اس لیے بس اس حد تک رہے، آگے نہ بڑھے، یعنی جتنا قرآن میں ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہے، اتنی بات رہیں۔ اب آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں کہ جی جہاں مجلس میلاد و حضور تشریف لے آتے ہیں، یا جہاں چاہے بزرگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہے پھر آدمی کو حد ایمان سے نکال دیتی ہیں۔ تو اسی سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے ان کو مرنے کے بعد حیات لوٹا دی، جس پہ حضور فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ تو بے ہوشی اور ہوش الگ چیز ہے، موت الگ چیز ہے۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، یا بے ہوش تو ہوئے لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، کیونکہ دنیا میں بے ہوش ہو چکے تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ مسائل کو سمجھا کریں۔ اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر شہید جو ہے یاد رکھو، لاکھ شہید اکٹھا کرو تو ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب اللہ نے نص قطعی میں فرما دیا شہید زندہ ہے تو نبی تو بطریق اولا زندہ ہے، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا اب یہ پہلے لوگ عقل لڑاتے تھے اور جی روح مبارک تو علیین میں ہے اور پھر کیسے لوٹائی جاتی ہے، اور سلام کے بعد پھر واپس ہر وقت صلاۃ و سلام ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے اب تو مسئلہ مان لو کہ تمہارے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، ٹیلی فون ہے، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بھی ٹیلی فون آ گئے ہیں دنیا کے اندر، اور اس کا تعلق جو ہے سیٹلائٹ سے ہے، نہ کوئی تار ہے نہ کوئی سلسلہ ہے، اور جو نمبر تم ملاتے ہو اسی کو پکڑتا ہے اور کسی کو نہیں پکڑتا۔ اگر بندے ایسا تعلق جوڑ سکتے ہیں تو اللہ نہیں جوڑ سکتا ہے؟
عجیب بات ہے. اور پھر ٹیلی فون جو ہے یعنی جو آپ نمبر پنچ کریں گے اسی کو کنٹیکٹ کرتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں کرتا. اچھا آواز اسی کی آتی ہے، باقی شہر والوں کی نہیں آتی ہے. تو اگر یہ چیزیں یعنی آسمان پہ اقمار صناعی سیٹلائٹ کھڑا کر کے ایک رابطہ بنا دیا گیا ہے، اگر یہ انسان بنانے پہ قادر ہے تو جو انسانوں کے بنانے والا ہے وہ اپنے انبیاء کا اور روح کا تعلق نہیں جوڑ سکتا؟ اچھا اب آپ کہیں جی یہ دنیا کی بات. اب جناب ایسے ٹیلی فون بھی انہوں نے بنا دیے ہیں جو آپ سمندر کے اندر جو غوطہ خور ہوتے ہیں نا جی، غواص ہوتے ہیں جو سمندر کے نیچے پانی میں چلے جاتے ہیں اور کئی میل نیچے چلے جاتے ہیں، وہ ٹیلی فون وہاں بھی کام کریں گے، وہ وہاں بھی پکڑ لیتا ہے، اس کا کنیکشن وہاں بھی ختم نہیں ہوتا. یعنی اتنا نیچے پانی میں بھی پکڑ لیتا ہے، زمین پہ بھی پکڑ لیتا ہے. اب یہ تو عام ہو گیا ہے نا کہ ایئر لائن کے اندر جہاز میں بیٹھے بیٹھے آپ ٹیلی فون کر لیں، یعنی آپ 40,000 فٹ اوپر جا رہے ہیں لیکن پھر بھی رابطہ ہو سکتا ہے. تو انسان ایسی چیزیں بنانے پہ قادر ہے، لیکن وہ خدا جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے انسان کی عقل پیدا کی ہے، جس نے انسان کو یہ ساری فکر دی ہے، وہ قادر نہیں ہے کہ انبیاء کا تعلق جو ہے عالم ارواح سے اور علیین سے بھی جوڑ دیں، کہ ارواح مبارک بھی اپنے مقام پہ رہیں اور انبیاء بھی زندہ رہیں. باقی جو ہے نا ہمارے لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتنا حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہمیں مشکل پیش آتی ہے ہم اپنے مرشد کی قبر پہ بیٹھ کے مراقبہ کر لیتے ہیں اور مرشد ہمیں قبر کے اندر سے ہدایات دے دیتے ہیں اور ہم اس پہ جا کے پھر عمل کرتے ہیں. یہ حد سے گزر جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں، یعنی خیر القرون کے دور میں بی بی عائشہ اور حضرت علی کی جنگ ہو جاتی ہے، ہزاروں صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ ہو جاتی ہے، ہزاروں صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے تعلق کے باوجود کسی نے آگے حضور سے نہیں پوچھا. تو وہ تو جرت نہیں کر سکے اور ہمارا پیر اور ہمارا مولوی جرت کر لیتا ہے جی میں نے مراقبہ کیا اور مجھے جناب یہ ہدایت ملی ہے. تو یہ حد سے گزرنا ہے، یہ حدود سے تجاوز ہے جو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب ہم نے فرعون کو غرق کیا، اغرقوا فادخلوا نارا، کہ غرق ہوئے اور ہم نے ان کو آگ میں بھی داخل کر دیا. اور اسی طرح آیت آتی النار یعرضون علیہا، صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے یا وہ آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اور اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم حکم دیں گے کہ آل فرعون کو سب سے زیادہ عذاب کے اندر ڈالو. تو معلوم ہوا کہ وہ قیامت کا عذاب الگ ہے اور جو دنیا میں عذاب آگ کا دیا گیا وہ الگ ہے. تو لہذا یہ عالم برزخ کا عذاب ہے، عذاب قبر ہے، اور وہ آخرت کا عذاب ہوگا. اور اس عذاب کا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. اور لفظ بھی سمجھ لو، مسئلہ اللہ کرے سمجھ آ جائے، ادخلوا آل فرعون. اب آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی، پڑھنے ثواب ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی، آگے کیا ہے؟
آل محمد، یہاں اہل محمد نہیں کہا گیا، لفظ آیا آل محمد، یہ نہیں کہ جیسے وہ کہتی ہیں کہ یہ 5 تن صرف آل ہیں باقی کوئی آل نہیں، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ اصل یاد رکھو، اللہ فرماتے ادخلوا آل فرعون، آل فرعون کو جہنم کے عذاب میں ڈالو۔ کیا مانا ہے؟ یعنی آل فرعون جو رشتہ دار تھے، جو اس کی اولاد تھی، جو قریبی تھے، صرف وہ جہنم میں جائیں گے نہیں، بلکہ آل سے مراد یہ ہے کہ جو فرعون کے ماننے والے، اس کی اتباع کرنے والے، سب اس کی آل ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے ہم پہ رحم فرما دیا کہ جب حضور کا درود آیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ مدنی پہ بھی درود بھیج، اس کے ماننے والے، اتباع کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اس کی امت پہ بھی درود بھیج۔ اس لیے لفظ آل ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ میرے مدنی رحمت پہ بھی صلاۃ و سلام آ رہے ہیں، اور حضور کی امت کو بھی اللہ نے شریک کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ 2 نفخات ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا یا بے ہوش یا بے ہوش کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد تقریباً 40 سال گزریں گے، نفخ فی اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا فاذا ہم قیام ینظرون، اور ایک آیت میں آتا ہے وہم من کل حدب ینسلون۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے جلدی جلدی سے، اس لیے بچے کو نسل کہتے ہیں، یار تو بڑی حلال کی نسل ہے۔ نسل کیوں کہتے ہیں؟ نسل مانا جلدی سے نکلنا، بچہ بھی ماں کے بطن سے جلدی سے باہر آتا ہے، اس لیے اس پر بھی یہ اطلاق ہوتا ہے، اور یہ بھی اپنی قبروں سے جلدی سے نکلیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تراہم سکارا وما ہم بسکارا، ایسے معلوم ہوگا جیسے نشے والے بھونترے ہو کے بیٹھے ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نشہ نہیں، لیکن اللہ کے عذاب کی دہشت ہے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور یاد رکھیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، سارا عالم ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ جب قیامت ہوگی لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے، آپ نے فرمایا حفاۃ عراۃ غرلا، کہ پاؤں ان کے جوتا نہیں ہوگا، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے، اسی طرح کھڑے ہوں گے۔ تو بی بی عائشہ، عزت والی عائشہ کو اپنی عصمت کا فکر ہے، بی بی عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر اس وقت پردے کا کیا حال ہوگا؟ قبرستان میں تو کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، اور سارے اجنبی ہیں، غیر محرم ہیں، تو اگر محرم بھی ہو تو بغیر کپڑے کے تو نہیں دیکھ سکتا ہے ماں سوا خامند کے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عائشہ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ دن اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ اس کو کیا جرت ہے کہ دوسرے پہ نظر ڈالے۔ وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس دہشت سے اور ہول سے آنکھیں پھٹی ہے تو پھٹی ہے، نیچے جھکی ہے تو جھکی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، باقی یہ مسئلہ انشاءاللہ زندگی باقی تو باقی کہ آخر یہ نفخ فی الصور کی حکمت کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو بات رہے گی۔ بھائی اگر ٹیلی فون پہ نکاح ہوا وہ نہیں ہوتا،
اگر اس بندے نے اپنے بھائی کو شرعی وکیل بنایا کہ تم جا کے میرا ایجاب و قبول کرو، پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دینا سنت ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کان میں پڑے۔ جو اذان میں کان میں اذان نہیں دیتے، اللہ ہدایت دے ان کو کہیں بھی گانا لگا دیا کریں، بچہ کچھ تو سنے نا۔ اذان دینا تو وہ نہیں چاہتے، چونکہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ ڈرتے ہیں اذان ہوگی ہمیں بھاگنا پڑے گا۔ تو اب اگر اذان نہیں دیتے تو کم از کم گانا لگا دیا کریں کوئی، تاکہ بچہ پیدا ہوتے سمجھ لے کہ میں کس گھر میں آیا ہوں، کہاں سے گھنگروں کی آواز آ رہی ہے۔ ایک آدمی اگر بیمار کو لے کے مینا سے مکے آنا پڑا، اپنا وکیل بنایا کنکریوں کے لیے، تو کوئی حرج نہیں، وہ معذور ہے، مجبور ہے، اس بیمار کو کیسے چھوڑ دے؟ بچوں میں جو مصیبت آتی ہے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ والدین کے لیے امتحان ہے، بچے تو معصوم ہیں۔ اگر عورت کی حیض کی عدت جو ہے معلوم نہیں ہے، کبھی 8 دن، کبھی 7 دن، کبھی 9، تو اس کو 10 دن پورا انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد غسل کرے۔ اگر 10 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہے تو اس کا معنی ہے استحاضہ ہے، بیماری ہے، پھر حیض نہیں ہے۔ یہاں عبادت کے لیے اقامہ نہیں ملتا ہے، کام کے لیے ملتا ہے۔ یہاں عبادت کرنے والے بہت ہیں الحمدللہ۔ بھائی کی وفات کے بعد وراثت میں جو اس کے وارث ہیں، آل ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، سب ہیں، کسی وہاں کے مفتی سے فتویٰ لکھوا لو۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے یا معذور ہے اور اس نے کہا میرا عمرہ کرو، تب ہو سکتا ہے۔ کہتے جی کہ حنفی مسلک میں عورت نماز میں آگے ہو یا دائیں بائیں محاذ پہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو شکر کرو کہ باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، ورنہ ہماری بیویاں جو ہیں یہ تو حرم میں کسی کی بھی نماز نہ ہونے دیں انشاءاللہ، یہ تو کھڑی آگے ہوتی ہے نا جان کے۔ اگر عورتیں کھڑی ہیں بالکل کھڑے نہ ہوں، کسی ستون کی آڑ میں چلے جائیں۔ رکن یمانی پہ حضور نے ہاتھ لگایا، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے؟ وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جادو کیا گیا ہے، سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ میں نے اپنی والدہ کو ویل چیئر پہ عمرہ کرایا ہے، اپنی نیت بھی ساتھ تھی، طواف ثواب ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ آپ کا بھی ہو گیا۔ پیدائش کے وقت بچے کے کان میں بذریعہ ٹیلی فون یا موبائل اذان دے سکتے ہیں، کیوں؟ وہاں سارے مر گئے ہیں، کسی کو اذان نہیں آتی، یا کافر ہیں سارے، تم یہاں سے ٹیلی فون پہ کرو گے؟ یعنی پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے، کہاں ہماری یہ قوم جا رہی ہے۔ اگلے دن اخبار میں ایک لطیفہ تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے فوراً بعد بول پڑا اور نرس سے کہنے لگا سسٹر آپ کے پاس موبائل ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا ہے، کیا کرو گا؟ کہا میں گرل فرینڈ کو ذرا بتاتا ہوں کہ میں آ گیا ہوں۔ یار انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جمعہ کے وقت احناف کے نزدیک 4 سنتیں پہلے ہیں اور 4 سنتیں بعد میں ہیں۔ حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک 2 سنتیں پہلے ہیں، 2 بعد میں ہیں۔ اگر ایک عورت نے
اپنا بال نہیں کاٹے تھے، دوسری عورتوں کے بال کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں۔ کون سی بیوی پاگل ہے جو راضی ہو جائے گی؟ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے اگر آپ نے پہلے وضو کیا ہے، وضو کی نیت کی ہے، شرائط پورے کیے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ ہلٹن ٹاور میں جو مسجد ہے بالکل نماز ہو جاتی ہے، صفیں نظر آ جائیں نماز ہو جاتی ہے، لیکن جتنا اللہ کے کعبے کے قریب ہوں گے وہ ثواب تھوڑا ملے گا۔ میں انڈیا سے آیا ہوں عمرے کرنے کے لیے، 7 دن مکے میں رہنا ہے، 7 دن مدینے میں۔ آپ مسافر ہیں، نماز قصر کریں گے، امام کے پیچھے ہیں تو پوری پڑھیں گے۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے اور عمرہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لاکھ کریں، نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی آئے کرو۔ صفا مروہ کے درمیان جو سبز کی علامت ہے لائٹوں کی، وہاں مرد تیز تیز چلیں، دوڑنے کا حکم تو مردوں کو بھی نہیں ہے، عورتیں تو بالکل تیز بھی نہ چلیں۔ ایک آدمی نے مسجد کے لیے جگہ دی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ حج کے موقع پر جب ہم مینا میں ہیں، امام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کہتے جی کہ اگر جماعت کے ساتھ 40 دن لگا، اچھی بات ہے، دین کا کام ہے، اور ساتھ چل کے دیکھ بھی لو کہ وہ دین کی کام کر رہے ہیں یا کوئی برائی سکھا رہے ہیں۔ پورے مکے میں 1 کا لاکھ ملتا ہے، لیکن جتنا جماعت بڑی ہوگی یا کعبہ قریب ہوگا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر بیوی 6-7 ماہ کی حاملہ ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے، اگر کھڑے ہونے میں اسے کوئی تکلیف ہے۔ آج تو 6-7 ماہ کی بیویاں جو ہے ماشاءاللہ وہ تو فلم دیکھنے جاتی ہیں، نارکلی گھومتی ہیں، بازاروں میں شاپنگ کرتی ہیں، نماز کے لیے مسئلے پوچھتی ہیں۔ اگر ہم نے نیت کر لی ہے، اگلی سب میں جگہ خالی ہے، جا سکتے ہیں۔ 8 کونے کا جو نشان ہے وہ اسرائیلیوں کا، وہ نہ لگایا کریں۔ والدین جو ہے اپنے بچے بچی کا بوسہ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، لیکن جب بچی بالغ ہو جائے تو نہیں لے سکتے۔ فتنے کا خطرہ ہے، آج کیسے کتنے واقعات ہیں کہ باپ نے بیٹی کی بے عزتی کی۔ کہتے جی کہ امریکہ کی PhD اسلامیات میں قرآن کا ترجمہ، بھائی کوئی بھی قرآن کہیں بھی پڑھا رہا ہے نا، میں تو ان کی مخالفت نہیں کرتا، پھر بھی تو کوئی کام کر رہا ہے نا دین کا، کوئی غلطی ہے اللہ اس کو ٹھیک کرے۔ جو شیعہ منکر قرآن ہے یا منکر صدیق ہے یا منکر عصمت عائشہ ہے، اس کے کفر میں کیا شک ہے؟ موٹر سائیکل ادھار پہ بیچتے ہیں، زیادہ پیسے لیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ میں نے عمرے کا طواف شروع کیا، 2 چکر کیے، یاد آیا کہ میں نے کندھا ننگا نہیں کیا، پھر دوبارہ میں نے کوئی ضرورت نہیں تھی دوبارہ شروع کرنے کی، کر لیا تو ٹھیک ہو گیا۔ عمرے کے بعد واپس جانے والے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کرو اور کر کے جاؤ، پتہ نہیں موت حیات ہے، پھر نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ مدینہ منورہ میں عورتوں کو نماز مسجد میں پڑھے یا گھر میں پڑھے، گھر میں پڑھے افضل ہے، لیکن ایمان سے کہو جو 8 دن کے لیے بیچاری آئی ہے اس کو سارے مسئلے تم نے سمجھانے ہیں۔ اپنے ملک میں تو تم نے کبھی نہیں سمجھایا کہ جناب بازار جا رہی ہو، فلم پہ جا رہی ہو، شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہو، کزن کے ساتھ جا رہی ہے، وہاں تو کبھی مسئلہ نہیں پوچھا تم نے۔ یہاں آ کر سارے مسئلے جو یاد آ گئے ہیں۔
حضور نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اگر اللہ کی بندیاں مسجد میں آنا چاہیں ان کو مت روکو، گھر میں نماز پڑھیں افضل ہے، لیکن جو آدمی چند دن کے لیے آیا ہے اس کو کیوں محروم کرتے ہیں آپ؟ سگریٹ ساتھ لے کے جو حرم میں آتے ہیں گناہ ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، توہین مسجد حرام ہے۔ میں غصے میں ماں سے بات کرتا ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے قرآن کا انکار ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو اور ماں باپ کے سامنے سخت بات بھی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ جھڑک کے بھی بات نہ کرو، اور جب بھی بات کرو قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، لیکن توبہ کرو، جو والدین کے سامنے زیادہ شوخی سے بات کرتے ہیں توبہ کریں، استغفار کریں کہ کہیں اسی وجہ سے نہ پکڑے جائیں۔ میلاد کی شرعی حیثیت ہے کہ خالص بدعت ہے۔ اگر ہم جنازے میں ملے ہیں اور 2 تکبیریں ہو چکی تھیں تو جب امام سلام پھیر لے جلدی جلدی اللہ اکبر السلام علیکم۔ میں نے احرام باندھا، بیر علی پہ تھا، ایک بال توڑ لیا، کچھ نہیں ہوتا، 1 آدھا ریال خیرات کر دو۔ ہجرے کی نماز ہوگی، بالکل ہوگی، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، باقی یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اعضاء عورت کے زیادہ قریب ہے یا مرد کے زیادہ قریب ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، یعنی پیشاب کی جگہ مردوں کے زیادہ موافق ہے یا عورتوں کے زیادہ موافق ہے۔ نماز کے دوران ناف پر ہاتھ باندھ، بالکل یہ بھی حدیث میں اور حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک ہاتھ پر ہاتھ کے رکھنا اور اس کے بعد فرمایا تحت سرت، ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا، من السنت وضع الکف علی الکف تحت سرت، تو حضرت علی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی سے دعا نہیں مانگی جاتی، دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اسنا پھروانا افضل ہے چھوٹی مشین سے۔ میں نے طواف کے بعد ملتزم پہ سینہ لگایا، کوئی بات نہیں۔ حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے تھے، میں مکے میں 1 مہینے کے لیے نماز پورا پڑھیں، بالکل، اگر 12 دن کے بعد مدینہ شریف گئے ہیں تو پھر قصر کریں گے، پھر 10 دن کے بعد ادھر آئے ہیں قصر کریں گے۔ اگر عورت نے میقات سے احرام باندھ لیا ہے، اب جب تک پاک نہ ہو انتظار کرے، ورنہ اگر پاکستان جائے گی اس کو عمرے کے لیے پھر آنا پڑے گا، عمرہ قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی۔ جب روح کا تعلق روح سے جڑ جاتا ہے تو مجھے پہلے روح تو دکھا تو دو نا، مجھے ہے کہاں، تعلق تو پھر جوڑو گے نا، مجھے دکھاؤ روح کدھر ہے۔ تعلق جوڑنے کے لیے اس کو جاننا تو چاہیے نا، کہ جب جانتے نہ ہوں تعلق کیسے جڑے گا۔ اگر عورت کو حیض آ جائے گھر بیٹھی رہے، پاک ہو کے عمرہ کرے۔ عارضی طور پہ عورت نے اپنے منہ پر سایہ پٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے، سایہ کر لے کوئی حرج نہیں، گھونگھٹ نکال لے کوئی حرج نہیں۔ کل کرنا، 40واں کرنا، برسی منانا سب بدعات ہیں۔ اگر قبر پہ جا کے دعا مانگے بالکل جائز ہے، قرآن پڑھ کے بخشے جائز ہے۔ حضرت حسین کو حضور نے فرمایا کہ آپ مجھ سے اور میں آپ سے ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اس کا کس کو انکار ہے؟ کس نے حسین کو تکلیف دی؟ پہلے یہ تو ثابت کریں نا، تکلیف کس نے دی؟ پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا، حضرت حسین گئے کیوں؟
اسی لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑو. انسان گناہ پہ گناہ کرے تو اللہ کی رحمت بھی تھوڑی ہے. توبہ کرو، اللہ معاف کریں گے. پاکستان کے لیے دعا، اللہ پاک حفاظت کرے، اللہ ہر شر سے بچائے. ہمارے یہاں اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں، وہ بدعت ہے. اگر دین ہوتا اور عشق ہوتا تو حضرت بلال پڑھتے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی پڑھتے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا. اللهم اصرف عنا وعن اهلنا اولادنا اموالنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين سحر الساحرين وظلم الظالمين. يا قوي يا عزيز اللهم ادفنا اقنهم ما شئت يا الله. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرما. یا اللہ سب کو اپنی توحید کا فدائی بنا، محمد مدنی کا سپاہی بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم.